دعا: جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کرنا مناسب سمجھا۔ جس نے سجدوں کی توفیق دی ہے اس نے معجزوں کی کہانی بھی لکھی ہوگی۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ہی نہ رہے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کو گمان نہیں کرتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور تہجد کا مطلب محبوب کو مانگنا نہیں ہے بلکہ اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنا ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے، اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تم اس کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود پاک ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت یہ محبت ہی تو ہے جو دنیاوی خواہشوں سے غافل ہو کر اس کی ذات میں فنا ہونا سکھاتی ہے۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا قبول کروا سکتا ہے۔ سچائی ہمیشہ رہتی ہے، جھوٹ عارضی ہوتا ہے۔ نیک نیتی سے کیا گیا ہر کام کامیابی لاتا ہے۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہیں جو رہنے کے قابل ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو اللہ تعالی خیر سے نوازنا چاہتا ہے اسے دین کا علم دیتا ہے۔ تم اللہ پاک کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ ارشاد باری تعالی، بے شک اللہ تعالی کسی جھوٹے اور ناشکر شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستیاں لگا لیتے ہیں، فطرت انسانی۔ تم اللہ کے ہو جاؤ، وہ سب کچھ تمہارا کر دے گا۔ اللہ کی محبت ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے شفا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امید صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ زندگی کی ہر ٹھوکر یہ ہمیں احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ آپ کا کہہ کر پکارے مجھے ساری دنیا، آپ سے ہو میری پہچان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ آزماتا تو ہے مگر راستہ بھی وہی دکھاتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں،
میرا رب راستے بنائے گا۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ جوانی کی عبادت۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وعدے کا پابند نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ اللہ کی تقسیم جب رب کی رحمتیں ہوئیں، ہمارے حصے میں آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔